بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے کافی عرصے سے یہ کوششیں کی جا رہی تھی کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ مسلمانوں کی جماعت کا خیال تھا کہ 1934 میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس مسجد کو میوزیم میں بدل دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کا مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہ کو تفریح گاہ میں بدل دینا ترک قوم کی روایات کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لہٰذا اس عمارت کو حالت میوزیم میں بدل دینا مسلمانوں کے دلوں پر ایک ناقابل برداشت بھاری بوجھ ہے۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ دوستوں، اب تقریباً 86 برس بعد ترک اسلام پسندوں نے اس قدیم عثمانی وراثت کو مسجد کا درجہ دلوا کر ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج صدر اردوان نے خود اس افتتاحی اجتماع میں شرکت کی اور نماز جمعہ کے بعد عوام سے خطاب کیا۔ جہاں تک استنبول کے عوام کا تعلق ہے تو وہ اپنے محبوب لیڈر کے اس فیصلے پر خوش ہے۔ دوستوں، پبلک ٹی وی آپ کو بتاتا جائے کہ یہ وہی استنبول ہے جہاں سے اردوان نے اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کیا تھا اور اسی شہر کے ایک عشرے تک وہ میئر بھی رہے تھے۔ استنبول کے عوام کے دلوں میں رہنے والے رجب طیب اردوان نے اپنی عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اب وہ ترکی سمیت پوری اسلامی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں ان کی حیثیت اسلامی ہیرو سے کہیں زیادہ موجود ہوگی۔ خود اردوان نے استنبول سے ہی ہر طاغوتی قوت کا ڈٹ کر سامنا کیا اور استنبول کے عوام نے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ صدر اردوان کے اس تاریخی عمارت کو اسلام پسندوں کی تحویل میں دینے کے فیصلے کو ترک عوام کی عظمت رفتہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جمعے کے روز ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل مشہور ترک عمارت آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے عدالتی حکم نامے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر دستخط کیے اور 24 جولائی بروز جمعہ ہی کے دن سے مسجد کو مسلمان نمازیوں کے لیے کھولنے کا حکم جاری کیا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد عمارت کا انتظام اب ترکی کے مذہبی امور کے محکمے کو سونپ دیا گیا ہے، جس کے بعد اس قدیمی عمارت کا کنٹرول بطور مسجد ترک محکمہ مذہبی امور سنبھالے گا۔ یہ کیس جو اردوان حکومت کی زیر نگرانی گزشتہ سال استنبول کے مقامی الیکشن کے بعد دائر کیا گیا تھا، 1 سال سے زیر سماعت تھا اور یہ کیس صدر اردوان کی ذاتی دلچسپی کا حامل سمجھا جا رہا تھا۔ اس فیصلے پر عالمی میڈیا اور ادارہ یونیسکو سمیت استنبول کے مختلف مکاتب فکر نے شدید مخالفت بھی کی تھی کہ حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک عالمی ورثے کو اپنی تحویل میں لے۔ یونیسکو نے کونسل آف اسٹیٹ کے اس فیصلے پر احتجاجاً کہا ہے کہ ترکی عالمی ادارے کی پالیسیوں کے خلاف اقدام کرنا بند کرے اور آیا صوفیہ کو میوزیم کے درجے میں بحال کرے۔ کچھ حلقے اس بات کو بنیاد بنا کر یہ زہر پھیلانے میں مصروف ہیں کہ صدر اردوان نے اس فیصلے کو مذہب سے زیادہ سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو گزشتہ سال مارچ میں ہونے والے مقامی انتخابات میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بائیں بازو کے ان مخالفین کا نقطۂ اعتراض یہ بھی ہے کہ 20 برس سے اردوان ترکی میں حکومت کر رہے ہیں، تب تو ان کو مسیحیوں کے تاریخی چرچ کو مسجد بنانے کا خیال نہیں آیا، تو اب کیوں ان کو اسلام کا درد جاگ اٹھا ہے؟ پبلک ٹی وی آپ کو آگاہ کرتا جائے کہ اعتراض کرنے والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ترکی تقریباً 1 صدی بعد اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں بہت حد تک صدر اردوان اور ان کی ٹیم کا عمل دخل ہے۔ کمال اتاترک نے سیکولرزم کی ترویج کی اور جدید ترکی کی اصطلاح نے ملک کو ہر لحاظ سے پیچھے چھوڑ دیا۔ مذہبی حلقوں اور اسلام پسندوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا۔ ملک میں شعار اسلام پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں، جس کے بعد بظاہر لگتا تھا کہ ترکی میں یورپی اثر و رسوخ پوری طرح حاوی ہے اور ترک عوام کی ایک پیڑھی اسلام کی کونپلیں دوبارہ نکلنے کی آس میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
صدر اردوان نے نچلی سطح سے بقا اسلام کا کام شروع کیا اور اس دوران ان کی حکومت نے بڑے مشکل حالات کو جھیل کر اسلام اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ 4 سال قبل 15 جولائی کے دن صدر اردوان کے خلاف ناکام فوجی بغاوت نے سر اٹھایا تو عالمی قوتوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ اسرائیل امریکہ کے گٹھ جوڑ اور فلسطینی زمینوں پر ناجائز قبضے پر اردوان نے بلا خوف ہر عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں بے دردی سے 51 مسلمانوں کو شہید کرنے کے واقعے کے بعد اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط احتجاج ترکی نے کیا تھا۔ مسئلہ کشمیر اور بھارت کی درندگی پر بھی رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اب ایسا اسلام پسندیدہ لیڈر کیسے کفار کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے؟ ترکی اسلام پسندوں کی وہ جگہ ہے جہاں سے خلافت عثمانیہ کی پوری دنیا پر کی گئی اسلامی حکومت کی حسین یادیں وابستہ ہیں، اور آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنا اردوان کا ترک قوم کو ایک تحفہ ہے جس کا انہوں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔